دنیا کرکٹ پر راج کرنے والا یوسف یوہانا کس طرح مسلمان ہوا اور اپنا نام محمد یوسف رکھا۔ درزی کی دکان پر کام کرنے والے اس لڑکے یوسف کو کس طرح قومی ٹیم میں چانس ملا اور سعید انور نے کس طرح اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور سعید انور نے کرکٹ کیوں چھوڑی، ان سب سوالات کا جواب دیکھیے اس ویڈیو میں۔ سنہری فکرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، جو کہ بالکل فری ہے۔ خاندان اور کیریئر۔ محمد یوسف نے لاہور کے ایک غریب عیسائی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ان کے والد ریلوے اسٹیشن پر کام کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں ریلوے کالونی میں کوارٹر بھی ملا۔ بچپن ہی سے اپنا پیٹ پالنے کے لیے وہ درزی کی دکان پر کام کرنے لگے۔ ان کے پاس بیٹ خریدنے تک کے پیسے نہیں تھے، لیکن شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ وہ لکڑی کو بیٹ بنا کر اپنے بھائی کے ساتھ کبھی پلاسٹک اور کبھی ٹینس بال سے کھیلتے تھے۔ 1990 میں لاہور میں کرکٹ میچ کھیلتے ہوئے ایک مقامی کلب نے یوسف کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کی آفر کی، کیونکہ اس کلب کے پاس اپنے پورے کھلاڑیوں کی ٹیم موجود نہیں تھی۔ محمد یوسف نے انٹرنیشنل کرکٹ میں قدم رکھا تو جب وہ کریز پر آتے تو وہ عیسائیت کا اشارہ اپنے سینے پر کراس لگا کر کیا کرتے تھے۔ 2005 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اسلام قبول کیا، جس کے بدلے میں انہیں کئی رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا۔ ایک جانب محمد یوسف کے گھر والوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا تو دوسری جانب کرکٹ کے میدانوں میں کامیابیاں ملنے لگیں۔ 2006 میں اپنی بیٹنگ سے انہوں نے سب کو حیران کر دیا۔ اسی سال انہوں نے 11 ٹیسٹ میچ کھیلے، جن میں انہوں نے 9 سینچریاں اور 3 ہاف سینچریاں بنائیں، اور اسی سال کیلنڈر ایئر میں انہوں نے 1788 رنز سکور کیے۔ کیلنڈر ایئر میں سب سے زیادہ ٹیسٹ رنز بنانے کا ریکارڈ آج بھی محمد یوسف کے پاس ہے۔ قبول اسلام۔ بہت سے لوگوں کو محمد یوسف کا عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہونے کا واقعہ جاننے کا بہت شوق اور تجسس ہے۔ محمد یوسف کہتے ہیں کہ ہماری رہائش ریلوے کالونی لاہور میں تھی، جہاں میرے ہم مذہبوں کے بھی گھر تھے، لیکن زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی تھی۔ میرا زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا مسلمان لڑکوں کے ساتھ تھا۔ FC کالج میں پڑھائی کے دوران میری دوستی ایک ہم جماعت لڑکے جاوید انور سے قائم ہوئی۔ وہ کرکٹ کے سپر اسٹار اور سینئر پلیئر سعید انور کا چھوٹا بھائی تھا۔ میں نے زندگی بھر اس جیسا نیک لڑکا نہیں دیکھا۔ میں اس سے ملنے سعید بھائی کے گھر جایا کرتا تھا۔ وہاں اکثر ایک سابق کرکٹر ذوالقرنین حیدر بھی آ جایا کرتے تھے، جو تبلیغی جماعت میں شامل ہو گئے تھے اور نیکی اور نماز روزے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ سعید انور نے اپنی کرکٹ اپنے عروج پر چھوڑی تھی۔ اس کی وجہ ان کی بیٹی کی وفات تھی۔ اپنی بیٹی کی وفات کے بعد وہ مکمل طور پر مذہبی ہو گئے تھے۔ سعید انور بھائی اکثر تبلیغی دوروں پر بھی رہنے لگے تھے۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ یوسف ہر روز سونے سے پہلے یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھا۔ سعید انور بھائی نے مجھے اس وقت کبھی نہیں کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ، ہمیشہ اس دعا کی تلقین ہی کرتے رہے۔ میں نے سعید بھائی میں آنے والی تبدیلیوں کو بہت غور سے دیکھا اور بہت متاثر ہوا۔ پھر مجھے ایک عجیب بات ہوئی۔ ہمارا ایک دوست تھا وقار، ہماری بڑی پرانی دوستی تھی۔ 3 سال پہلے کی بات تھی۔ میں جب سے حسب معمول رات کو یہ دعا مانگ کر سوتا کہ اے اللہ مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھا۔ ایک دن خواب میں نے اپنے دوست وقار کو دیکھا، جو خوشی خوشی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سنا ہے تم مسلمان ہو گئے ہو۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ آنکھ کھول کر میں سوچنے لگا کہ یہ واقعی اللہ نے مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھایا ہے۔ وقار شیخو پورہ کا رہنے والا تھا۔ اتفاق دیکھیے کہ انہی دنوں PIA اور نیشنل بینک کے درمیان میچ تھا۔ میں PIA کی طرف سے کھیل رہا تھا۔ میں شیخو پورہ پہنچا تو میرا وہی دوست وقار مجھے ملنے آیا۔ وہی خواب والی سچویشن تھی، اور اس وقت میں حیران رہ گیا جب اس نے بالکل اسی انداز میں مجھ سے پوچھا
سنا ہے تم مسلمان ہو گئے ہو۔ میں اس کا منہ تکتا رہ گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے مجھے اشارہ دے دیا ہے، کیونکہ جو چیز میں نے چند دن پہلے خواب میں دیکھی تھی وہی خواب سچائی کی صورت میں وقار نے خوب مجھے بتایا۔ اسی شام میں شیخ پورہ سے لاہور آیا تو سیدھا سعید انور بھائی کے پاس چلا گیا اور سعید بھائی سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سعید بھائی نے مجھے گلے لگایا، کلمہ پڑھایا اور میری دنیا بدل گئی۔